کہیں آج کا میسج میرے لیے. ہاللیلویا. تو آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے. لوکا 18 باب اس کی 14 آیت میں سے ہم تلاوت کریں گے. سب مل کر میرے پیچھے بولیے گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. رام کی زندہ پاک آپ کا بڑا اور سنا جناب سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. سب لوگ تشریف رکھیں. بھائی مہربانی بچوں کو کنٹرول کریں. ساتھ والے سے کہیں آج کا میسج آپ کے لیے ہے. آمین. ہاللیلویا. تو آج کا جو مین ٹاپک کا ہے، چپ کر دیں ذرا، وہ ہے غرور. کیا ہے؟ اب غرور جو ہے نا وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. سنیں ذرا میری طرف دیکھیں. غرور کئی قسم کے ہیں. روحانی غرور ان میں سب سے خطرناک قسم ہے. سب غرور کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے وہ ہے روحانی غرور. کئی غرور ہوتے ہیں، جیسے کہ کئی لوگوں کو اپنی صلاحیتوں پر غرور ہوتا ہے کہ میرے سے بڑا تو انجینئر کوئی نہیں، میرے سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں. کئی لوگ، اور یہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ بھی روحانی غرور کا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے لوسیفر نے سب سے آدم اور حوا، لوگ ہم سمجھتے ہیں آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا پہلے، لیکن آدم اور حوا سے پہلے بھی یہ گناہ ہوا تھا اور وہ روحانی غرور ہوا تھا. کون سا گناہ تھا بتا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. ابلیس جو لوسیفر تھا، فرشتہ تھا، یہ خدا کے تخت کے پاس 24 گھنٹے کھڑا رہتا تھا اور سارے فرشتے پرستش کرتے تھے. کسی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ پرستش کا پیالہ خدا کے پاس لے جائیں. صرف اور صرف یہ اختیار لوسیفر کے پاس تھا جو نور کی تجلی سے تھا، اور وہ پرستش کا پیالہ خدا کے تخت کے پاس لے جاتا تھا. اور اس کے اندر یہ روحانی غرور آ گیا تھا کہ میرے جیسا تو کوئی فرشتہ نہیں ہے اور میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا لے جاؤں گا. تو خدا نے کیا کیا تھا؟ اس کو زمین پر دے پٹکا تھا. وہ 24 گھنٹے خدا کے ساتھ رہتا تھا. اب یہ دیکھیں کتنا خطرناک ہے کہ جو 24 گھنٹے خدا کے ساتھ رہتا، جو صرف واحد جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہی خدا کے پاس جا سکتا تھا. جب اس کے اندر یہ گھمنڈ آیا تو خدا نے اس کو بھی نہ بخشا بلکہ اس کو تیز زمین پر پٹکا. تو یہ بہت خطرناک. سارے بہت بڑے اسکالرز کہتے ہیں 7 بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ روحانی غرور ہے. جو ایک بہت بڑے گناہ گنے جاتے ہیں کرسچینٹی کے اندر یا کسی بھی مذہب کے اندر، ان میں سب سے بڑا گناہ روحانی غرور ہے، جس میں شرک بھی شامل ہو جاتا ہے. اور لوکا 10 باب اس کی 17 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے. وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. یہ کون 70 تھے؟ یسوع کے شاگرد. پہلے 12 تھے نا، تو 12 کے بعد پھر 70 کے بعد پھر اور بھی ہو گئے تھے. لیکن یہ 70 کو جب 70 لوگوں کو جب یسوع مسیح نے بھیجا تھا کہ جائیں وزٹ کر کے آئیں، جائیں مختلف جگہ بھی منادی کر کے آئیں، تو یہ خوش ہو کے واپس آئے. انہوں نے ایک گھمنڈ ان کے اندر آیا. انہوں نے کہا کہ یسوع خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. یہ خوش ہو گئے اس بات پہ. تو یسوع نے 20ویں آیت میں جواب دیا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے. ہاللیلویا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہماری دعا سے کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گواہی دینا ایک اچھی بات ہے. گواہی سے دوسروں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن گواہی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر اپنے کالر اونچے کر لیتے ہیں کہ یہ پادری کی دعا سے ہوا ہے، یہ اس شخص کی دعا سے ہوا ہے، میرے اندر یہ بڑی بات ہے. میں اپنے بڑے بڑے اشتہار لگوا دیتا ہوں، بڑے بڑے بینرز لگ جاتے ہیں، فلاں شخص فلاں پادری، اور ہم بھی صرف اس پادری کو ڈھونڈتے ہیں. آئی ایم سوری، کسی پادری کے ہاتھ میں، کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں ہے. وہ شافی پاسٹر کے ساتھ ہے جس نے آپ کو شفا دی ہے. ہاللیلویا. اسی کا پرچار کریں، اسی کے اشتہار لگائیں. پادری صرف ایک مورا ہے، انسان ہے جو اس کے فضل سے استعمال ہو رہا ہے. اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں جائیں بچے کے کپڑے لے کر آئیں، بچے کے کپڑوں میں کچھ نہیں ہوتا.
یہ صرف آپ کے ایمان کی ایکسرسائز ہے. فضل اور قوت اور شفا اس کپڑے بنا جو جس نے آپ کو جوڑا ہے, جو جس کا نام یسوع ہے, اس کے ہاتھ میں. ہاللیلویا. اب وہی کہتے ہیں اس سے خوش نہ ہونا کہ تمہاری دعا سے کوئی معجزہ ہو رہا ہے, تمہاری دعا سے تمہیں بھاگ رہی ہیں, تمہاری دعا سے تمہیں بہت سے برکت مل رہی ہے. اس سے خوش نہ ہونا, بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ تم نے یسوع پر ایمان لائے ہو اور تمہارے نام آسمانی کتاب میں لکھے گئے. یہ بات ہے ہماری فخر کرنے کی. اپنی صلاحیت اور قابلیت پر غرور کرتے ہیں لوگ. مجھے جو آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا, میں بہت بڑا پاسٹر ہوں, میں بہت بڑا ایماندار ہوں, میری دعا میں قوت ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ ابلیس کا کام ہے. اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو برباد ہو جائیں گے. میں ان کا چرچ چھوڑ دوں گا تو وہ کسی قابل نہیں رہیں گے. میں اس کی فیکٹری چھوڑ دوں گا, وہ میرے بغیر بیکار ہو جائیں گے. میرے بغیر وہ بالکل کسی کام کے نہیں ہیں. ایسے الفاظ صرف ابلیس کے ہیں. میں یہاں چرچ میں خدا کے تخت کے پاس پیالہ نہیں لے کر آؤں گا تو کوئی فرشتہ لا نہیں سکتا. آج اگر میں یا آپ میں سے کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ بھی ابلیس کا پیروکار ہے. بولے آج کا میسج میرے لیے. کچھ لوگوں کے اندر معاشی غرور ہو جاتا ہے. میرا گھر سب سے اچھا ہے, میری گاڑی سب سے اچھی ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرا رہن سہن سب سے اچھا ہے, میں سب سے بہتر ہوں. یہ بھی ابلیس آپ کے اندر ڈالتا ہے. یہ ہوتا ہے معاشی غرور. اور معاشی غرور بھی خدا کے سامنے زیرو سے بھی کم کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آج اس نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس قدر اس طاقتور بن گئے ہیں تو یہ آپ کی کوئی اس میں نہیں پڑائی, یہ اس کا فضل ہے. وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے, جس سے چاہے لے سکتا ہے. اس لیے اس کی شکر گزاری کریں, غرور مت کریں. یہ مت کہیں کوئی میرے جیسا نہیں ہے. سب آپ کے جیسے ہیں, کوئی اس جیسا نہیں ہے جس نے آپ کو اس قابل بنایا. ہاللیلویا. کچھ لوگوں کے اندر لفظی غرور ہوتا ہے, کچھ ہوتے نہیں ہیں وہ, لیکن لفظی خالی پانڈے کھڑتے ہیں, ایویں بلا وجہ بڑی بڑی چھوڑتے ہیں. میرا چاچو تھانے دار لگا ہے, میرا فلاں یہ شخص ہے, میں تو یہ کر سکتا ہوں, لیکن ٹائم آتا ہے تو وہ خود بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ریڈیو کا پرستان ان کو کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں, دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں. یہ لفظی غرور ہوتا ہے. کچھ جسمانی غرور کے بڑے پابند ہوتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. مجھے اپنے قد پر بڑا ناز ہے, میرا قد سب سے اونچا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں میری صحت سب سے بڑی اچھی ہے, میرے ڈھولے شولے دیکھو جی. کئی لوگ کہتے ہیں میرا رنگ بہت کمال کا ہے, اٹریکشن ہے اس میں. کئی بالوں پر غرور کرتے ہیں, کئی ڈریسنگ پر غرور کرتے ہیں, کئی خوبصورتی پر غرور کرتے ہیں. یہ سب میرے پاس کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو ہمارا کیا کمال ہے. گولڈن پر والوں کا ہوگا, میرا نہیں ہوگا. کسی کا کمال نہیں ہے, یہ خدا کا کمال ہے اگر اس نے آپ کو خوبصورت بنایا. بولے آج کا میسج آپ کے لیے, ساتھ ساتھ دیکھیں آج کا میسج آپ کے لیے. میک اپ کا پر بھی غرور کرتے ہیں, بڑے اچھے پارلر. میں تو جی وہ لاہور کے سب سے بڑے پارلر سے تیار ہو گیا ہوں. تیار ہونے گئی, تیار ہونے تو پہلا چیز ہے, تیار ہونے کے بعد کیا ہو گئے. مت غرور کریں, یہ خدا کا فضل ہے. خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا. کچھ لوگ طاقت اور رتبے پر غرور کرتے ہیں. میں بڑا طاقتور ہوں, میرا رتبہ بہت بڑا ہے, میری پوزیشن بہت بڑی ہے, اثر رسوخ بہت زیادہ ہے. طاقت اور رتبے پر غرور کا انجام دیکھیں. ہیرودیس کو کیڑے پڑ گئے تھے, بہت طاقتور تھا, اپنے آپ کو سمجھتا 2 سال تک کے بچے مروا دیے, لیکن انجام کیا ہوا, اس کو کیڑے پڑ گئے. ایک اور بائبل مقدس میں طاقت پر غرور والا نبوکدنضر تھا. پتہ ہے اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ جانور بن گیا تھا, کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, بات نہیں کر سکتا تھا, گھرانے لگ گیا تھا. جنگلی جانوروں کے ساتھ وہ بیٹھتا, گند کھاتا, گھاس کھاتا تھا. یہ ہے طاقت جو خدا کے سامنے طاقت کا غرور دکھاتا ہے. کچھ لوگ کے اندر معاشرتی غرور آتا ہے, رتبے اور سٹیٹس کا غرور. نام نہاد اپنے سٹیٹس بنا لیتے ہیں, لیکن سب سے بڑا ان میں سے 7واں جو غرور ہے یہ روحانی غرور ہے. سارے گناہ بخشے جائیں گے شاید, لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا جو آپ روح القدس کے خلاف کرتے ہیں, کیونکہ روحانی روح القدس سے ہے, روحانی جسمانی سے نہیں ہے. تو یہ غرور بخشا نہیں جائے گا. میں مذہبی طور پر دوسروں سے بہت بہتر ہوں, میرے جیسا تو کوئی پاسٹر نہیں ہے, میرا چرچ سب سے بڑا چرچ ہے, میرے چرچ میں کلام سب سے اچھا ہوتا ہے,
میرے چرچ میں دعائیں سب سے اچھی ہوتی ہیں, میرے چرچ میں شفائیں سب سے زیادہ ہیں, میرے جیسا کوئی کی بورڈ نہیں بجا سکتا, میرے جیسا کوئی دعا نہیں کر سکتا, میں تو دور سے یاد رکھتا ہوں لوگ شفا پا جاتے ہیں. ابلیس جب خدا سے ہٹاتا تھا, یاد رکھیں ابلیس, یہ ساری ابلیسی چالیں ہیں. اگر آپ کو ابلیس خدا سے ہٹا لیتا ہے نا, تو ابلیس اپنی پرستش نہیں کرواتا, آپ سے کہتے ہیں آپ اپنی پرستش خود کروائیں, خدا کی نہ کریں. اور پھر بڑے بڑے پاسٹرز کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے اشتہار اپنے لگانا شروع کر دیتے ہیں. آج سے اس چرچ میں کھانا دیا جائے گا, آج سے اس چرچ میں یہ ہوگا, آج سے اس چرچ میں یہ ہوگا. نیچے بڑے بڑے اپنے نام لکھے جائیں گے, خدا کا نام ہی کہیں سے غائب ہو جائے گا. فلاں فلاں چرچ ہے, فلاں فلاں پادری ہے, فلاں فلاں بشپ ہے, فلاں فلاں ڈاکٹر ہے, اسی کے نام نظر آئیں گے. وہ ابلیس اتنا روحانی غرور لے آتا ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر اپنی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسا آج کل بہت سے خادمین کر رہے ہیں. آپ کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے, میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اپنے آپ کو بڑا بنا کر, ہم بھی پھر ایسے پاسٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں جو بڑے بڑے نام نہاد پاسٹر بن جاتے ہیں, جو خدا کو سائڈ پہ کر جاتے ہیں, اپنے آپ کو ویزیبل کرتے ہیں, اور ہم گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں. لوکا 10:19 میں لکھا ہے, دیکھو میں تم کو اختیار دیا ہے, جو سانپ اور بچھو کو کچھ لو, اور دشمن کی ساری قدرت والے, اور تم کو کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. تو بھی اس سے خوش نہ ہونا کہ روحیں تمہارے تابع ہیں, بلکہ اس سے خوش ہونا کہ تمہارے نام آسمانی کتاب پر لکھے گئے. ہاللیلویا. کیا ہم روحانی غرور کا شکار تو نہیں ہے؟ ساتھ وقت سے کہیں, کیا آپ روحانی غرور کا شکار تو نہیں ہے؟ پوچھے ذرا, اگر ہے تو آج ایکس رے ہونے لگا ہے, MRI ہونے لگا ہے آپ کا. روحانی غرور کینسر کی طرح ہوتا ہے, یاد رکھیں. خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہو, اگر کینسر ہو جاتا ہے تو کینسر کا پتہ نہیں چلتا, کینسر لاسٹ سٹیج تک نہیں پتہ چلتا, اور پتہ چلتا پھرتا رہتا ہے. پتہ چلتا ہے اچانک پھیپھڑے ختم, پتہ چلتا ہے اچانک گردے ختم, اور اس وقت لاسٹ سٹیج پر پتہ چلتا ہے جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. روحانی غرور بھی ایسے ہی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتا پلیز کہ آپ کو کیا کر رہا ہے اندر سے. آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا ہوتا جا رہا ہوں, لیکن ایک دم ابلیس کی طرح پٹکے جائیں گے, اور پھر موت ہو جاتی ہے. جس دن تم نے کھایا اس دن تم مر جاتے ہیں. انسان جو لاسٹ سٹیج کی طرح انڈیکٹ رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, اور جب پتہ چلتا ہے تب تک یہ بیڑا گرک کر چکا ہوتا ہے. تو آج بھی کیا ہم روحانی غرور کا شکار تو نہیں ہے؟ جب ہم اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں نا, یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. اب چیک یور سیلف. جب آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے نا, میں وہ ورگا ہوں یا وہ میرے ورگا ہے, میں وہ تو اچھا لگ رہا ہے, میری دعا اس سے اچھی ہے, میرا کلام اس سے اچھا ہے, تب آپ میں وہ سٹیج شروع ہو جاتی ہے. چیک یور سیلف. دوسروں میں بلا وجہ غلطیاں ڈھونڈنا, یہ روحانی غرور کی سب سے بڑی نشانی ہے. آپ کو دوسروں کے اندر غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ اپنی غلطیوں پر توجہ نہیں دیتے. آپ یسوع نے کیا کہا تھا متی 7:3 میں, فالٹ فائنڈر بنایا ہے. یسوع نے کہا کیوں تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے, اپنی آنکھ کے شتیر پر غور کیوں نہیں کرتا؟ جب ہم دوسروں کے آنکھ کے تنکے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے اندر روحانی غرور آنا شروع ہو جاتا ہے. چیک یور سیلف. روحانی غرور میں ہمارے سامنے غلطیاں چھپا دیتا ہے, اپنی غلطیوں کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں. میں گھر میں جیسا مرضی ہوں, میں لوگوں کے سامنے رویے تبدیل کر لیتا ہوں. دوسروں کی غلطیوں کو سامنے واضح کرتے ہیں, وہ دیکھیں, وہ پادری دیکھیں, وہ شخص دیکھیں, وہ اس کی بات سنیں, اور اس نے کہہ دیا 4 دن کا مردہ نہیں 3 دن کا مردہ زندہ ہوا. ہم روحانی غرور کا شکار ہیں. ہر کسی بندے میں آپ کو برائیاں نظر آئیں گے, آپ فالٹ فائنڈر بن جائیں گے. غرور رکھنے والا بہت جلدی دوسروں کی باتیں بری لگنے لگ جاتی ہیں اس کو. جس کے اندر یہ غرور ہے, میں آپ کو آج اسکین کر کے بتا رہا ہوں, جو آج سے آپ کو پتا چلے گا روحانی غرور کا شکار ہے کہ نہیں. آپ کو بلا وجہ دوسروں کی باتیں بری لگ جائیں گی. کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی بھی بات کر رہا ہے, آپ سمجھیں گے یہ میرے متعلق کر رہا ہے, یہ میرے لیے برائی پیدا کر رہا ہے. بہت جلد غصہ آئے گا, افیکٹ ہو جاتا ہے روحانی غرور والا. بلا وجہ ہی سوچے سمجھے تحقیق کیے بغیر اس کو غصہ چڑھ دے گا. چغلی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے وہ, اس کے اندر روحانی غرور ہے. چیک یور سیلف. بولے آج کا میسج میرے لیے, اس کو چغلی کرنے والے بہت ایویں آ جائیں گے, باجی پتا چلے بھی ہو, پھر ہم کہیں گے اچھا وہ دس, پھر ہو جی تو کہیں گے نا, پھر 5-6 پورے مسالے مل جائیں گے, شان مسالہ, بریانی مسالہ, ٹکا مسالہ, انہوں پتا ہے گا انہوں کڑھائی پسند آ رہی ہے.
پھر اور زیادہ وہ مرچ مسالے ڈال دے گا اور آپ انجوائے کریں گے. روحانی غرور والا شخص چغلیوں کو انجوائے کرتا ہے. چیک یور سیلف. روحانی غرور والے ہمیشہ توجہ مانگتے ہیں, اٹینشن. یہ اٹینشن مانگتے ہیں میری بات ہونی چاہیے. بڑا پادری ہمیشہ کہے گا تو چین چھٹو میری گال کرو. روحانی غرور والا اٹینشن یعنی توجہ چاہتا ہے. میرا اتنا بڑا سٹیٹس ہے, مجھے لفٹ کیوں نہیں کرائی. اگر یہاں کوئی پیچھے کوئی پاسٹر بیٹھا ہوگا نا جس کو میں نہیں جانتا ہوگا, یا میں کسی میٹنگ میں چلا جاؤں گا, جب تک وہ مجھے سٹیج پر نہیں بلائیں گے میرے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا رہے گا. مجھے کیوں نہیں بلایا, یہ لوگ جانتے نہیں مجھے, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہی, میرا سٹیٹس ہی نہیں دیکھا, مجھے نہ لفٹ نہیں کرائی, آگے فرنٹ پر نہیں مجھے اٹھایا, مجھے دعا کا موقع ہی نہیں دیا. میں گیت اتنا بڑا پرستار ہے میرا یوٹیوب پر ہے, انہوں نے گیت نہیں بلایا, مجھے سٹیج پر نہیں بلایا. ایلڈر احمد نے مجھ سے گیت نہیں سنا. بات بات کے پرچیاں دیں گے, اے میرے منڈے کو, میرے برا کو, میرے بھتیجے کو, میری بہن کو گیت سنو. میں گیت سنانا. روحانی غرور ہے آپ کے اندر. لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے, پھر ہم تھوڑے مجمع میں ہم جانا پسند نہیں کریں گے. دو چار لوگوں کا گیت گائیں گے, ہم کہیں گے نہیں آنے نہیں, لوگوں کا آن گے تھے. پھر یہ روحانی غرور ہے آپ کے اندر. روحانی غرور والے اپنا رویہ تبدیل کر لیتے ہیں. لوگوں کو بیٹا 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 میرا بچہ, لیکن اندر سے کچھ اور ہوں گے. ڈبل ڈیل والے فیسز ہوتے ہیں روحانی غرور والے. مگر جیسے ہی وہ میٹنگ سے نکلیں گے ان کی زندگی فرق ہوگی. میٹنگ میں بیٹا جی ویل ڈن, سسٹر جی, بھائی جی, لیکن میٹنگ کے بعد وہاں ٹونگیاں چغلیاں شروع. روحانی بولے آج کا میسج میرے لیے. یہ صرف پادریوں کی بات نہیں ہوئی, ہر ایماندار کی بات ہو رہی ہے. موقع کی مناسبت سے اپنے رویے, کردار, زبان بدلنے والے روحانی غرور کا شکار ہوتے ہیں. شیطان خدا کے سب سے زیادہ قریب تھا, میں نے آپ کو بتایا, سب سے زیادہ قریب تھا, سب سے زیادہ اختیارات تھے اس کے پاس. غرور بلکہ روحانی غرور پانی ہم اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں. دو شخص تھے جن کا ذکر کر رہا ہوں. ایک شیطان کا میں نے آپ کو بتا دیا, ایک اور شخص تھا جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے یہ سب سے بڑا حلیم شخص تھا. وہ کون تھا؟ موسیٰ. ابلیس نے اس کو بھی اپنے قابو میں کر لیا تھا. پتہ ہے آپ کو, ابلیس نے اس کو بھی روحانی غرور میں لے آیا تھا. جب بنی اسرائیل کو ہم جا رہی تھی, پانی ان کو مل نہیں رہا تھا, تو اس نے کیا کہا, پانی ہم تمہیں پلائیں گے. یہ غرور ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کے اندر ہے, میں یہ کر سکتا ہوں. اور غرور کا اپوزٹ کیا ہے؟ حلیمی. اپوزٹ ہیوملٹی ہے, حلیمی ہے نا. تو یہ بائبل مقدس کے مطابق موسیٰ سب سے زیادہ حلیم شخص تھا. سب سے بڑے حلیم شخص کو بھی ابلیس نے پکڑ لیا. دیکھیں میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں. موسیٰ جو روئے زمین پر سب سے بڑا حلیم تھا, گنتی 20 نامی آیت میں لکھا ہے, اور موسیٰ اور ہارون نے اس جماعت کو چٹان کے سامنے کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ سنو اے باغیوں, کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں گے؟ یہ خدا کو بات پسند نہیں. وہ نہیں نکال سکتا تھا, خدا کام کر سکتا ہے. لیکن ابلیس نے اس کو بھی, ابلیس نے یسوع مسیح کے سامنے بھی آپ کہا اگر تو کہے پتھروں کو روٹیاں بن جائے تو یہ بن جائے گی, بن سکتی تھی. مگر وہ خدا ہونے کے باوجود روحانی غرور کا شکار نہیں ہوا. اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے. اس نے اپنے آپ کو نہیں, اپنے فزیکل تن کو نہیں اس نے پیش کیا, بلکہ اس نے خدا کی کلام کلمہ کو آگے رکھا. اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے. تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور چٹان پر دوبارہ لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا. جماعت نے ان کے چھپایوں نے پیا. پر موسیٰ اور ہارون نے خدا ان سے کہا چونکہ تو نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے, اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے تم کو دیا نہیں پہنچانے پاؤ گے. دیکھیں روحانی غرور کی صلاح. خدا اس کے ذریعے سے 14 لاکھ لوگوں کو نکال لایا. خدا اس کے ذریعے سے مصریوں کے سارے خدا نے علوم اس کو سکھائے. خدا نے اس کو غلامی میں کی زندگی سکھائی. خدا نے اس کو سارے اختیارات دیے. لیکن جہاں اس سے حلیم شخص کے اندر غرور آیا, خدا نے کہا بس اب تیری منزل ختم, تو اب نہیں لے کے جا سکے گا. اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے. اس لیے آپ نے اور میں نے اس غرور کو اندر نہیں آنے دینا. خدمت کرنے والوں میں روحانی غرور بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے. نوکری میں پیسے کے ذریعے سے, گاڑی کے ذریعے سے, ڈھنڈورا پیٹنے سے. کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں,
میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے خدمت کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی. میری 4 لاکھ روپے کی نوکری سی میں چھڑ دی. ٹھیک ہے جی چھوڑ دی نوکری چھڑیا 20 سال ہو گئے نے پر آ لیا گل نہیں چھڑی. ٹھیک ہے گواہی 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ آپ نے مختلف جگہ پہ نئی جگہ پہ دے دی ہے لیکن بار بار نہیں. کچھ لوگ ایسے گواہیوں کے عادی ہو جاتے ہیں جس میٹنگ میں جا کے لوگوں نے کہنا انہوں نے نوکری چھڑنے کی گواہی دے دی. یعنی وہ اپنے اوپر اس کو ہیوی کر لیتے ہیں, غرور کے اندر آ جاتے ہیں. میں نوکری چھڑی نہیں خدا لی, میں پیسہ ٹھکراتا نہیں خدا لی, میں اپنا کار بیچ دیتا نہیں خدا لی, میں اپنی گڈی بیچ دیتی نہیں خدا لی. جو میرا اتنا پیٹیں گے کہ وہ گواہی روحانی غرور کا شکار ہو جائے گی. ہمیں اس چیزوں سے وائٹ کرنا ہے. سب سے بڑا اگر کوئی اس روح زمین پر جس نے روحانی غرور کا مقابلہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں مقدس پالوس رسول ہے. اتنا ظالم شخص تھا یہ, اتنا پاورفل شخص تھا یہ, لیکن جب یہ غرور کے اگینسٹ ہوا ہے تو ظالم تھا مگر خداوند میں آ کر حلیم بن گیا. دیکھیں یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. اس نے اپنی سی وی پیش کر رہا ہے. سی وی نام دے رہا, سی وی کیا ہوتی ہے؟ اپنا بایو ڈیٹا دینا. کرنتھیوں 11 باب اس کی 21 آیت میں دیکھا ہے, میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے, مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے اگرچہ یہ کہنا بیوقوفی ہے میں بھی دلیر ہوں. کیا وہی عبرانی ہے میں بھی ہوں, کیا وہی اسرائیلی ہے میں بھی ہوں, کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہے میں بھی ہوں, کیا وہی مسیح کے خادم ہے. میرا یہ کہنا دیوانگی ہے میں زیادہ تر ہوں, مختونوں میں زیادہ, خادم میں قید میں زیادہ, کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ, بار بار موت کے خطروں میں رہا. یہ اپنی گواہی سنا رہا ہے. کس وقت سنا رہا ہے؟ جب کرنتھیوں کی چرچ اس نے بنایا تھا تو 2 سال بعد یہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور لوگوں کو کہنے لگ گئے تھے یہ پیسے کی خاطر خدمت کرتا ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ گناہگار ہے, یہ بہت کچھ ہے, یہ آپ لوگوں کو ورگلاتا ہے. تب جا کے اس نے 2 سال بعد جا کے کہا کہ میں ان چیزوں پر فخر نہیں کرتا کہ میں نے یسوع کے لیے یہ کیا, حالانکہ میں نے تم سے سب سے زیادہ کیا ہے. میں اپنی سی وی دے رہا ہوں. میں نے یہودیوں میں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے ہیں, 3 بار بیعت لگے ہیں, 1 بار سنسار کیا گیا, 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا, 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں, دریاؤں میں خطروں میں, ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم سے خطروں میں, غیر قوم سے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابان کے خطروں میں, سمندر کے خطروں میں. سوری پچھلے 3 دن سے مجھے بھی انجیکشن لگ رہے ہیں, چیسٹ انفیکشن تھا, لیکن خدا کا شکر ہے آج میں کھڑا ہوں. بیابان کے خطروں میں, سمندر کے خطروں میں, چھوٹے بھائیوں کے خطروں میں, محنت اور مشقت میں, بارہا بیداری کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی مصیبت میں, بارہا فاقہ کشی میں, سردی میں, ننگے پن کی حالت میں رہا. لیکن پھر بھی اس نے اپنا آپ نے کہا کیا, میں نہ رہا مجھ میں مسیح. کرنتھیوں کا چرچ مقدس پالوس نے قائم کیا تھا. مقدس پالوس 2 سال وہاں رہا اور وہاں پر خدمت اور لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتاتا رہا. لوگوں کو کنورٹ کیا, کلیسیا بنی, ترقی کر دی گئی. پالوس رسول کے جانے کے بعد وہاں سے بہت سے جھوٹے استاد اور نبی آ گئے تھے. جب وہاں سے چلا گیا وہاں سے بہت سے آگے جھوٹے استاد لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ پالوس رسول جھوٹا ہے, امپوسٹر ہے, دھوکے باز ہے, پیسوں کے لیے خدمت کرتا ہے, زر دوست ہے, اس کی تعلیم غلط ہے. بہت سے الزامات آج بھی اس پر لگ رہے ہیں. اس بات پر اس نے کرنتھیوں کے نام یہ خط لکھا, اپنی خدمت کی گواہی دی, صفائی دی اور خدمت کی سی وی پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہماری سی وی میں غرور کی جھلک اور چھائیاں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے جب کبھی آپ سی وی بتاتے ہیں, کبھی کسی نے بنائی ہے سی وی, کبھی اپنی سی وی میں کسی نے کہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, کبھی کسی نے کہا ہے میں نکما ہوں, کبھی کسی نے کہا میں بڑا کمزور ہوں. ہم تو سی وی میں بڑھ چڑھ کر لکھتے ہیں فلوئنٹ ان انگلش, ایکسیلنٹ ان انگلش, ایکسیلنٹ, یہ اتنا ایکسپیرینس اتنا. لیکن یہ دیکھیں اس طرح کی سی وی, یہ کہتا ہے میں تو اتنا کمزور ہوں, میرا نہ کوئی طاقت ہے میرے بدن میں, نہ کوئی کچھ ہے, میں بہت ظالم تھا, اور اپنی کمزوریوں پر فخر کر رہا ہے. مگر پالوس رسول کی سی وی میں یسوع کے لیے دکھ اٹھانا اور برداشت کرنا لکھا ہے. اس نے اپنی پھڑے نہیں ماری, میں بڑا, میں انہیں کھانا کھوا دینا, میں انہیں یہ کر دینا. اپنی سی وی میں پھڑے نہیں مار رہا, بلکہ سچی خدمت والے پیچھے لوگوں میں بہت کام ہے. خدا یسوع مسیح جب اس دنیا سے گئے تھے اس نے یہ نہیں کہا پالوس رسول نے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں.
اس نے کہا میں اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہوں. تو جب سچی خدمت والے یاد رکھیں, جہاں سچی خدمت ہوتی ہے, جب کلام ہوتا ہے, وہاں لوگ بہت کم ہوتے ہیں. کلام کہتا ہے. یسوع مسیح نے کتنے شاگرد چنے تھے, اور جب بعد میں خدمت بڑھی کتنے ہو گئے؟ اور پھر جب یسوع مسیح اس آسمان پر جب زمین پر معجزے کرتے تھے, 5 روٹیاں 2 مچھلیاں سے معجزے کیے, کتنے لوگ تھے؟ 25,000 کے قریب. 5,000 تو مرد تھے. پھر جو شفائیں دیتے تھے 20,000 25,000. لیکن جب کلام سنانے کے لیے آخری وقت آیا, جب یسوع نے کہا میں جاتا ہوں, تمہارے واسطے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا, کوئی معجزہ نہیں ہو تو ہو ریاسی, صرف خدا نے کہا میں مددگار بھیجوں گا, تو کتنے لوگ پیچھے تھے یسوع کے؟ 120. شاید آپ جتنے, اتنے لوگ تھے صرف یسوع کے ساتھ جب یسوع آسمان پر گئے. جب معجزے کی باری آتی تھی ہزاروں تھے, روٹیوں کی باری آتی تھی ہزاروں تھے, لیکن یسوع مسیح کو قبول کرنے والے پیچھے صرف 120 تھے. اس لیے مت گھبرائیں. خدا یسوع مسیح جب اس دنیا سے گئے تھے, پیچھے کتنی عوام کے ساتھ کلیسیا بنی تھی؟ صرف 120 کے ساتھ. مگر جب معجزات ہوتے تھے تعداد ہزاروں میں تھی. آج بھی ایسا ہے, جہاں صرف سچے کلام کی بنیادی ہے وہاں لوگ بہت کم ہیں. مگر جہاں کھانا ہے, شفا ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہے, دنیا داری ہے, وہاں بہت ہے. اور دیکھیں دوسرا کرنتھیوں 11:28 میں لکھا ہے, ان باتوں کے علاوہ جن کا ذکر نہیں کرنا کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز جگاتی ہے. یہ وہ پولس کہہ رہا ہے, کہتا ہے میرے اندر روحانی غرور نہیں کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں, مجھے آج بھی فکر ایک ستاتی ہے. کیا ستاتی ہے؟ کہ مجھے کلیسیوں کی فکر. کیا آج ہم نے دعا کے ذریعے کبھی کلیسیا کی فکر کی ہے؟ کس کی کمزوری میں کمزور نہیں ہوتا؟ کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا؟ کہ آج ایماندار لوگ کسی کے لیے دکھتے ہیں, کسی کے لیے دل ان کا کمزور ہوتا ہے. سی وی دیکھیں, میں اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہوں. ہماری کمزوریاں ہم یسوع کے سامنے لے کر آئیں. اپنی پرابلم میں اعزاز ثانی کو برداشت کرتا ہوں. میں اپنی کلیسیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں. 10ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ کہتے ہیں, اب لوگ کیا کہتے ہیں پولس کے بارے میں؟ کیونکہ کہتے ہیں اس کے خط تو البتہ مؤثر ہے, یعنی جو اس نے لکھا ہے کلام وہ تو ویری گڈ ہے, زبردست ہے, مگر خود موجود ہوتا تو یہ کمزور سا ہے. اس کی جو ہیلتھ اپنی بڑی کمزور سی تھی, کیونکہ سزائیں کاٹ کاٹ کے, مار کھا کھا کے دبلا سا ہو گیا ہوا تھا. اور اس کا کوئی تقریر بھی لیکچر تھی, یعنی اس کی جو میسج تھے وہ بھی اتنے خاص نہیں تھے, بولا نہیں جاتا تھا شاید اس سے, لیکن جو لکھتا تھا وہ روح القدس سے لکھتا تھا. کہتا تھا میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرے اندر سے خدا کا کلام خدا کا روح. آج ہمارے اندر کلام نہیں ہوتا, لیکن ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو بڑا خوش نما پیش کرتے ہیں. اور اینڈ میں خدا کے مکاشفات کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے مجھے فخر کرنا ضرور ہے, اگرچہ مفید نہیں, بس جو رویا اور مکاشفے خدا کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا ذکر میں کرتا ہوں. میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 14 برس ہوئے یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت نہ بغیر بدن کے, یہ خدا کو معلوم ہے. پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شخص بدن سمیت یا بغیر بدن کے, یہ مجھے معلوم نہیں, خدا کو معلوم ہے. یکا یک فردوس میں پہنچا, ایسی باتیں سنی جو کہنے کو نہیں, جن کا ذکر کرنا آدمی کو روا نہیں ہے. یہ اپنی بات بتا رہا ہے وہ, اور کب بتا رہا ہے؟ سانو راتوں رات اگر خدا لے جائے آسمان تے تے سویرے آ کے یہ پورا حاجی پارک یوناباد کٹھا کر رہا ہے, برا ہوئے میں راتی آسمان تے ہو گیا. اور سنو بڑی کنونشن ہونے لگی تھے, آج پادری صاحب آسمان تو آئے تھے. وہ 14 سال بعد جا کے بتا رہا جب اس کو ضرورت محسوس پڑی. پھر بھی کہتا ہے اس کا بتانا کوئی اتنا خاص نہیں ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, اس سے آپ کو کیا ترقی ملنی ہے, وہ تو مجھے ملی ہے, لیکن میں آج آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. 14 سال بعد جا کے وہ گواہی دے رہا ہے. گواہی دینا بری بات نہیں ہے, گواہی دیں, لیکن کیا دے رہا ہے کہ میں یکا یک آسمان پر اٹھایا گیا. اور فردوس کا مطلب ہے باغ. کہتا ہے اس باغ میں پھرا جہاں میرا یسوع پھرتا تھا. ہاللویا. فخر کرنے کی یہ بات ہے, لیکن باتوں پر نہیں فخر کر رہا, وہ ان باتوں پر فخر کرتا ہے کہ کیسے میں نے یسوع کے لیے اپنا بچانا ہے. کلام اور غرور, اگر آپ کی زندگی میں روحانی غرور موجود ہے تو آپ اسے ابھی باہر نکال دیں گے. ابھی. کب؟ اگلے اتوار نہیں, ابھی. بولے ابھی. ورنہ روحانی غرور آپ کا بیڑا گرک کر دے گا. ساتھ والے سے کہیے آپ کے لیے, اگر غرور نے آپ کے اندر جگہ بنا لی ہے تو ابلیس کے سب سے خطرناک حملے کا شکار آپ ہونے والے ہیں. اگر چولی پسند کرتے ہیں, ابلیس آپ کا دوست ہے. اگر آپ کے اندر
غصہ جلدی آ جاتا ہے تو ابلیس آپ کا دوست ہے. اگر آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے تو ابلیس آپ کا دوست ہے. اگر یہ ساری باتیں ابلیس دوستی میں بھی کہ دشمنی بھی چنگی تھے, دوستی بھی پیڑی تھی, دشمنی بھی پیڑی, اس کا بھی وہی ساتھ ہوتا ہے. کلام کہتا ہے اپنا سارا بھروسہ اور توکل خدا اور اس کے کلام پر رکھیں, مگر ابلیس کہتا ہے اپنا سارا بھروسہ اپنی عقل پر رکھیں. آج اتوار ہے, وہ آج کپڑے نہ مشین نہ لائی تھے, کل کی کریں گے. خدا کہتا ہے نہیں, مشین لا کے دے گی, ٹینشن نہ لو, مجھے پہلے دیکھو. ہاللیلویا. اور غرور کہتا ہے خود پر بھروسہ رکھیں. تو آج کس پر بھروسہ رکھنا ہے ہم نے؟ بولے کس پر رکھنا ہے؟ اور کلام خدا اور اس کے کلام پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے, غرور خود پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے. کلام خدا کی عبادت کی طرف ہمیں لگاتا ہے, مگر غرور ہمیں اپنے آپ کو اونچا کرنا سکھاتا ہے. چیک کریں, آج اپنے آپ کو کہیں کہ آپ اس غرور کا شکار تو نہیں ہو چکے. بولیں اپنے آپ سے, اپنے اندر سوچیں کہ کہیں اس غرور کا شکار میں تو نہیں ہو گیا. خدا آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے. ساتھ ساتھ سے کہیں آج خدا آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور آج ہم اس غرور سے آزاد ہیں.